والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ عزیز طلبہ کرام، عاشقان رسول، ادارہ معرفت القرآن کے زیر انتظام ہمارے درجہ سابعہ میں ہدایہ کتاب البیوع سے باب خیار شرط جاری و ساری ہے۔ اس کا آج انشاءاللہ ہم اگلا سبق پڑھیں گے۔ قال، امام محمد فرماتے ہیں، وَمَن بَاعَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفِ دِرْہَمٍ عَلَىٰ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دو غلام خریدے بِأَلْفِ دِرْہَمٍ 1000 درہم کے، عَلَىٰ اس شرط پر کہ انہ بالخیار فی احدہما ثلاثۃ ایام، اس شرط پر دو غلام 1000 روپے کے خریدے، 1000 درہم کے خریدے کہ ان میں سے ایک کے بارے میں اسے 3 دن کا خیار ہے، خیار شرط حاصل ہے۔ ہم بابو خیار شرط پڑھ رہے ہیں نا، تو اسے خیار شرط حاصل ہے، انہ بالخیار، اسے خیار شرط حاصل ہے، فی احدہما ان دونوں غلاموں میں سے ایک کے اندر، ثلاثت ایام 3 دنوں میں، فالبیع فاسد، تو ایسی بیع کرنا، ایسا سودا کرنا، ایسا ایگریمنٹ کرنے سے بیع فاسد ہو جاتی ہے، بیع جائز نہیں ہے۔ وجہ بالکل واضح ہے کہ اس نے ایک تو دونوں کا الگ سے ثمن نہیں بتایا، 1000 اکٹھا بتا دیا، چلو یہاں پر تو پھر بھی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن جو غلام ہے اس کو بھی انہوں نے مینشن نہیں کیا، آگے اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ وَإِن بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ب500 عَلَىٰ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ جَازَ الْبَيْعُ، لیکن کہتے ہیں کہ اسی کو تھوڑا سا چینج کر لیں تو بیع کے جائز ہونے کی صورت بن سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَإِن بَاعَ، اگر کسی شخص نے بیچا، كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے غلام، وہ جو ہے ب500 500 درہم کا ہے، علی اس شرط پر کہ انہ بالخیار، کہ اسے خیار حاصل ہے، فی احدہما ان دونوں غلاموں میں سے کسی ایک کے بارے میں، بعینہ جو معین ہے، اس کو یہ معین بھی کر دے اس کے بارے میں، جاز البیع، تو ایسی صورت میں یہ بیع جائز ہے۔ پہلے یہ کہا تھا کہ دو غلام ہیں اور دونوں 1000 درہم کے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک میں اسے خیار شرط حاصل ہے، تو وہ صورت ناجائز والی تھی، بیع فاسد تھی۔ اور یہاں پر اس نے دونوں غلاموں میں سے ہر غلام کو الگ سے 500 درہم کا بتا دیا، اور جس پر خیار شرط حاصل ہے اس ایک کو بھی معین کر دیا۔ یہ دونوں چیزیں جہاں پر جہالت تھی وہ صورت پچھلی ناجائز تھی، یہاں پر آگے جہالت دور ہوئی تو صورت جائز ہو گئی، جاز البیع، بیع جائز ہے۔ والمسألۃ علی 4 اوجہ، تو یہ مسئلے کی 4 وجہ بن گئی، 4 صورتیں بن گئی۔ احدھا، ان میں سے ایک یہ ہے، ان یہ کہ لا یفصل الثمن، یہ کہ اس نے ثمن کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا، لا یفصل الثمن، کہ اس نے ثمن کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا، اور ولا یعین الذی فیہ الخیار، اور نہ ہی اس غلام کو واضح کیا کہ جس کے اندر اس کو خیار ملنا ہے۔ اچھا جی، تو جب ایسی صورت ہے کہ ثمن کو بھی اس نے ثمن کی بھی تفصیل بیان نہیں کی اور اسی طرح غلام کو بھی معین نہیں کیا، وَهُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ فِي الْكِتَابِ، تو یہ جامع صغیر کے اندر جو کتاب ہے، جامع صغیر ہے، اس کے اندر جو فرماتے کہ وجہ اول یہی ہے، یہ جو صورت ہے نا کہ جس میں ثمن بھی واضح نہیں ہے اور وہ غلام جس میں خیار شرط ہے وہ بھی واضح نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہی وجہ اول ہے، اور فرماتے ہیں یہ پہلے بتا چکے کہ یہی فاسد صورت ہے۔ تو اس کے فساد کی وجہ بتاتے ہیں، فسادہ لجہالت الثمن والمبیع، اس کے
ناجائز ہونے کی یا اس کے فساد کی یا اس صورتحال کے فاسد ہونے کی جو وجہ ہے وہ کہہ لی جہالت سمن، سمن بھی مجہول ہے، والمبیع اور مبیع بھی مجہول ہے۔ اچھا جی، تو فرماتے ہیں لِأَنَّ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ كَالْخَارِجِ عَنِ الْعَقْدِ، تو وہ جس کے اندر اس نے خیار کا طے کیا نا، وہ ایسے جیسے وہ چیز ہوتی ہے جو عقد سے خارج ہو، کیونکہ جس میں خیار ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ معین ہی نہیں ہے، تو جب معین نہیں ہے تو وہ اس چیز کی طرح ہو گئی کہ کل خارج عن العقد، کہ جو چیز عقد سے خارج ہوتی ہے نا، عقد میں شامل نہیں ہے، تو اس کی طرح ہو گئی، کیونکہ میں بھی وہ نہ ہو کہ جس کو اس نے طے کیا ہے، بلکہ طے تو کیے ہی کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اذا العقد مع الخيار لا ينعقد في حق الحكم، تو فرماتے ہیں کیونکہ وہ غلام جس میں خیار ہے وہ خارج عن العقد کی طرح ہے۔ ہاں جی، اور مزید فرماتے اس لیے کہ خیار سے ہم ہاں جی، اذا العقد، اس صورت میں کہ جو عقد ہے نا مل خیار، خیار کے ساتھ، لا ینعقد، یہ منعقد نہیں ہوتا، فی حق الحکم، حکم کے حق میں، حکم کے حق میں یہ والا جو عقد ہے خیار کے ساتھ یہ منعقد نہیں ہوتا، فباقیت داخل فیہ احدہما، تو باقی جو ہے وہ یہی صورت داخل ہے ان دونوں میں سے ایک، نہیں سوری، ان دونوں غلاموں میں سے صرف ایک اس میں داخل ہوگا اور وہ غیر معلوم ہے، وہ غیر معلوم، وہ غیر معلوم ہے، فباقیت داخل فیہ احدہما، تو پس باقی بچا وہ ایک جو داخل ہے ان دونوں میں سے، اب وہ ایک ہے لیکن وہ ایک کون سا ہے یہ تو پتہ نہیں ہے۔ تو تجارت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جس چیز کو بیچنا ہے، جس چیز کو خریدنا ہے، اس کو معین کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہم نے قدوری میں آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی بہت ساری مثالیں، کسی نے کہا جناب والا یہ بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری میں آپ کو اتنے کی بیچتا ہوں، تو یہ صورت ناجائز ہے، کیونکہ وہ محل نزع ہے نا، وہاں پہ جھگڑے کی صورت ہو سکتی ہے، جو مالک ہے وہ چھوٹی بکری دینے کی کوشش کرے گا، سامنے والا بڑی بکری لینے کی کوشش کرے گا، مالک جو ہے وہ مریل سی سڑیل سی بکری دینے کی کوشش کرے گا، اور جو سامنے والا وہ فربا موٹی بکری پر ہاتھ رکھے گا، تو اس چیز کا معین ہونا ضروری ہے، اور وہ یہاں پر کیا ہے، وَهُوَ غیر معلوم، وہ تو پتہ نہیں کہ کون سا غلام۔ والوجہ الثانی، اچھا یہ پہلی صورت یہاں پر مکمل ہو گئی، پہلی صورت کے فاسد ہونے کی جو انہوں نے وجہ بیان کی ہے، وہ اس کے فساد کی وجہ یہ ہے لجہالت الثمن والمبیع، بنیادی یہ چیز ہے کہ اس میں ثمن کی بھی جہالت ہے، ثمن کا بھی پتہ نہیں ہے، والمبیع، اور مبیع میں بھی جہالت ہے، اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اچھا جی، تو آگے فرماتے ہیں والوجہ الثانی، اور جو دوسری قسم ہے وہ کیا ہے، ان یفصل الثمن، یہ کہ وہ تفصیل تو بیان کرے، ثمن کی تفصیل بیان کر دے، وَيُعَيِّنُ الَّذِي، اور وہ معین کر دے اس کو، فیہ الخیار، کے جس غلام میں خیار ہے، جس غلام میں خیار دینا ہے وہ بھی پتہ ہے، اور اس کا ثمن کتنا ہے وہ بھی پتہ ہے، تو جب یہ دونوں چیزیں پتہ ہیں، وَهُوَ الْمَذْكُورُ ثَانِيًا فِي الْكِتَابِ، دوسری صورت کتاب کے اندر، جامع صغیر کے اندر یہی ذکر کی گئی ہے، وَإِنَّمَا جاز، اور یہ جائز صورت ہے۔ اب یہ ہم دیکھیں تو پیچھے ہم نے جو نیلے رنگ کی عبارت پڑھی ہے، وہ جو دو لائنیں ہیں، وہ دو لائنوں کو ہی انہوں نے کھول کر یہاں بیان کر دیا، اور بیان کر دیا کہ یہی سارا کچھ وہ ہے، دو صورتیں ہیں جو کہاں پر جامع صغیر کے اندر امام محمد نے ذکر فرمائی ہیں۔ یہ جو نیلے رنگ کی آپ کو دو نظر آ رہی نا، وَمَن بَاعَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَىٰ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، وَإِن بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ب500 عَلَىٰ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ جَازَ الْبَيْعُ، یہ دو صورتیں یہی ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، والوجہ الثانی سے یہ دوسری صورت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ جناب والا جو غلام ہے وہ بھی معین، اور جو ثمن ہے وہ بھی معین، تو فرماتے ہیں انما جاز، یہی جائز ہے، وَهُوَ الْمَذْكُورُ ثَانِيًا فِي الْكِتَابِ، اور دوسری صورت یہی مذکور ہے، کہاں؟ کتاب کے اندر، کون سی کتاب؟ جامع صغیر کے اندر، لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَعْلُومٌ وَالثَّمَنُ مَعْلُومٌ، کیونکہ مبیع بھی معلوم اور ثمن بھی معلوم۔ قبول العقد فی الذی فیہ الخیار،
اب یہاں پر انہوں نے نا یہ درمیان میں کچھ عبارت لے کر آئے جس پہ انہوں نے تھوڑی سی نا ڈیٹیل ذکر کریں گے. چلے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو فرماتے ہیں قبول العقد عقدی فی الذی فیہ الخیار، تو اس عقد کا قبول کہ جس میں خیار ہے، جس غلام میں اس اور خیار والے غلام میں عقد قبول کرنا، اگرچہ دوسرے میں انعقاد عقد کے لیے شرط ہے. کانا شرطا لانعقادہ فی الآخر، کہ وہ شرط ہے دوسرے کے لیے. اب میں پہلے آپ مسئلہ سمجھ لیں پھر ہم عبارت اور ترجمے کی طرف آتے ہیں. اب بات یہ کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ ایک مثال ہے نا کہ جیسے ایک شخص نے غلام بیچا اور غلام کے ساتھ اس نے آزاد کو بھی بیچا اور کہا کہ یہ دونوں تم کو اتنے میں نے دیے، تو کہتے کہ یہ غلام کو خریدنا یہ اس بات پر مشروط ہے کہ ساتھ میں آزاد کو بھی خریدا جائے، تو آزاد کی خرید و فروخت ہو نہیں سکتی، تو لہٰذا یہ والی صورت جو ہے یہ ناجائز والی ہے. تو کہتے ہیں جس طرح وہ ناجائز ہے یہ بھی ناجائز ہے. یہاں پر کیا ہے؟ قبول العقدی، عقد کا قبول کرنا، فی الذی اس کے بارے میں، فیہ الخیار جس میں خیار ہے، وَإِنْ كَانَ شَرْطًا اگر اس کو شرط رکھا نا لِانْعِقَادِهِ اس بیع کے منعقد ہونے میں، فی الآخر دوسرے کے بارے میں کہ دوسرے کو بھی قبول کیا جائے گا، وَلَكِنْ هَذَا غَيْرُ مُفْسِدٍ لیکن یہ تو غیر مفسد ہے، للعقد عقد کے لیے، لِكَوْنِهِ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ کیونکہ یہ بیع کا محل ہے اس وجہ سے، کما اذا جمع بین قن و مدبر، جس طرح قن کہتے ہیں جو خالص غلام ہوتا ہے، مدبر یہ ایک اسپیسیفک صورت ہے غلام ہونے کی. تو اب یہ دونوں کو اگر کوئی بیچتا ہے تو یہ دونوں ہی غلام ہیں، تو دونوں کو ملا کر بیچیں گے تو بھی جائز ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ والی صورت ہم ذہن میں رکھیں نا کہ ایک آزاد اور ایک غلام کو، تو وہاں پر جو آزاد ہے وہ تو مبیع بن ہی نہیں سکتا، وہ مبیع بن نہیں سکتا، تو اس کی مثال دینا درست نہیں ہے کہ یہ تو اس کی طرح ہو جائے گا کہ جیسے ایک آزاد اور ایک غلام کو بیچا جائے، اس پر یہ قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ جو آزاد ہے وہ مبیع بن ہی نہیں سکتا. لیکن یہاں پر فرمایا لِکَوْنِهِ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ کیونکہ یہ بیع کا محل ہے. مبیع یعنی جس چیز کو بیچا جاتا ہے، جس چیز کو خریدا جاتا ہے. میں نے آپ کو کلو چینی بیچی تو وہ مبیع ہے، اور بدلے میں آپ نے جو مجھے پیسے دیے وہ ثمن ہے، قیمت ہے، ثمن ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی جی آزاد کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، حدیث پاک میں سے منع فرمایا گیا ہے. آزاد، ہم پہلے بھی اس کی بہت ساری مثالیں پڑھ چکے ہیں، آزاد کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. آپ ہیں، میں ہوں، یا ہمارے دیگر گروپ والے، یہ سب آزاد ہیں. اب غلامی کا دور نہیں ہے. غلام پہلے زمانے میں پائے جاتے تھے، اب غلام نہیں پائے جاتے. لیکن ہم چونکہ یہ کتاب ہدایہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کے بہت سارے قاعدوں کا امپلیمنٹ آج بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ مثالیں چونکہ غلام والی ہیں اور اس میں سمجھنے میں بھی ہمیں اس طرح سے آسانی ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہے کہ جو مبیع بن سکتی ہیں، کچھ چیزیں وہ جو مبیع نہیں بن سکتی. اب ہماری شریعت کے اندر شراب مبیع نہیں بن سکتی، خون مبیع نہیں بن سکتا، مردار مبیع نہیں بن سکتا، یعنی ایسی چیزیں جن کی قیمت ہی نہیں ہے شریعت کی نظر میں، تو وہ مبیع نہیں بن سکتی. تو اسی طرح جو انسان اپنا ایسا انسان ہے کہ جو آزاد ہے تو وہ بھی مبیع نہیں بن سکتا. تو اب انہوں نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا تھا، دراصل یہ جو عبارت ہے نا وَقُبُولُ الْعَقْدِ فِي الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ، یہاں سے یہ خود ہی ایک سوال بناتے ہیں، خود اس کا جواب دیتے تاکہ پڑھنے والے کو، سننے والے کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ایک کے ساتھ دوسرے کو ملا کر آپ ایسے بیچ رہے ہیں کہ ایک کے اندر جہالت ہے اور ایک کے اندر علم ہے، تو یہ درست نہیں ہے. یہ تو ایسے ہوگا کہ جیسے ایک آزاد ہو اور ایک غلام ہو اور دونوں کی بیع اکٹھی کر دی جائے، اور ایک کو خریدنا دوسرے کے خریدنے پر موقوف اور دوسرے کو خریدا جا نہ سکتا ہو، تو لہٰذا وہ بیع ہی غلط ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی. تو ہم نے کہا نہیں جناب، لِکَوْنِهِ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ اگرچہ یہ دونوں غلام الگ الگ ہیں، ایک مشروط ہے ایک نہیں ہے،
لیکن پھر بھی ہیں تو دونوں غلام نا، تو غلاموں کو خریدا بیچا جا سکتا ہے، لہٰذا یہاں پر وہ والی مثال فٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ایسے آپ فٹ کرنی تو آپ یہ والی فٹ کریں کہ جناب والا کما اذا جمع یا جمع بین قنا یا کنن و مدبرن، کہ جیسا کہ جمع کرنا کنن کو اور مدبر کو، کنن خالص غلام کو کہتے ہیں اور مدبر ایک خاص قسم ہوتی ہے غلام کی، اس کو کہتے ہیں مدبر۔ کا بھی میرے ذہن میں اس کی اصطلاح کا نہیں ہے، مدبر کی ہم ڈیفینیشن پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو ہے تو اگرچہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ہیں تو دونوں غلام ہی نا، تو جب دونوں غلامی میں برابر ہیں تو ان کا خریدنا بیچنا جائز ہے۔ والثالث، اور تیسری صورت، یہ شروع میں وہ بیان کر چکے نا کہ اس کی 4 صورتیں ہیں، تو ان میں سے تیسری صورت کیا ہے؟ والثالث، تیسری صورت ان یفصل ولا یعین، یہ کہ وہ جو سمن ہے اس کی تو تفصیل بیان کر دیں کہ یہ 500 کا ہے یا 1000 کا ہے، کتنے کا ہے، یہ تو بیان کر دیں کہ یہ کتنے کا ہے۔ ولا یعین، لیکن جس پر خیار شرط رکھنا اس کو معین نہ کرے، ایک یہ صورت ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ والرابع، اور چوتھی صورت کیا ہے؟ ان یعین، یہ کہ وہ معین کر دے غلام کو، اور ولا یفصل، اور جناب والا اس کو سمن کی تفصیل بیان نہ کرے۔ والعقد الفاسد فی الوجہین، تو یہ جو تیسری اور چوتھی ہے یہ دونوں صورتوں میں ہی عقد فاسد ہو جائے گا، اما لجہالت المبیع او لجہالت الثمن، یا تو ایک کے اندر جہالت مبیع پائی جا رہی ہے کہ کون سا غلام ہے پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کے اندر جہالت ہے، تو ایک تو جہالت مبیع کی وجہ سے ناجائز صورت، دوسرا اول جہالت الثمن، دوسرے میں ثمن کا پتہ نہیں ہے کہ کتنے ہیں، لا یفصلو، کہ وہ ثمن کی تفصیل بیان نہ کرے، تو یہاں پر کہتے ہیں لی جہالت الثمن، جہالت الثمن کی وجہ سے یہ بھی صورت جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، جی آگے چلے جی۔ قال، فرماتے ہیں، اس قالہ پہ 3 نمبر حاشیہ دیکھیں کون فرماتے ہیں؟ امام محمد ہی فرماتے ہیں، جامع صغیر جو ان کی کتاب ہے اسی میں سے صاحب ہدایہ نے یہ متن لیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں، امام محمد فرماتے ہیں جامع صغیر کے اندر، ومن اشترى ثوبین، جس نے 2 کپڑے خریدے، علی، اس شرط پر کہ ان یاخذ ایہما شاء، کہ وہ ان دونوں میں سے جس کو چاہے گا لے گا، بعشرۃ، 10 درہم کے عوض، وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اور اسے 3 دن کا خیار ہوگا، فَهُوَ جَائِزٌ، تو یہ صورت جائز ہے، وَكَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ، اور ایسے ہی 3 دن کا اس کو خیار موجود ہوگا۔ ایک منٹ ذرا، ہاں جی، تو یہ 3 دن کا خیار جو ہے یہ جائز ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، نہیں سوری، وَكَذَلِكَ الثَّلَاثَةُ، وہ پیچھے 2 کپڑوں کی بات ہے، أَيُّهُمَا شَاءَ، پہلے انہوں نے کہا نا کہ وَمَنِ اشْتَرَىٰ ثَوْبَيْنِ، جس نے 2 کپڑے خریدے، تو کہتے ہیں ان میں سے ایک کو چننا یہ بھی جائز ہے، اور پھر آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الثَّلَاثَةُ، اور اس طرح اگر 3 کپڑے ہیں تو ان میں سے ایک کو چننا یہ بھی جائز ہے۔ فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ، اور اگر کپڑے 4 ہو گئے، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، تو اس صورت میں بیع فاسد ہو جائے گی۔ والقیاس ان یفسد البیع فی الکل لجہالت المبیع، قیاس جو ہے وہ اس کا تقاضا یہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ان یفسد البیع، کہ بیع جو ہے وہ فاسد ہو، فی الکل، ہر صورت میں، کیوں؟ لجہالت المبیع، مبیع میں جہالت ہے، مبیع کا پتہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے کپڑے بیچے، میں نے کہا جی 2 کپڑے جو ہیں یہ آپ نے کہا جی میں 2 کپڑوں میں سے ایک کو خریدتا ہوں، آپ نے مینشن نہیں کیا کہ دونوں میں سے کون سا خرید رہے ہیں، آپ نے اس کو ابھی معین نہیں کیا، متعین نہیں کیا۔ جب آپ نے ایسا نہیں کیا تو قیاس کا تقاضا یہ کہ بیع درست نہ ہو، کیونکہ جو مبیع ہے وہ مجہول ہے، مبیع کا پتہ نہیں ہے، جس کو خریدنا اس چیز کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو قیاس ہے اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ
ان یفسد البیع فی الکل، ساری صورتوں میں بیع ناجائز ہو، جیسا کہ 3 کپڑوں والی ہے یا 4 کپڑوں والی، سب میں ہی ناجائز ہونا چاہیے. وہو قول ظفر والشافعی رحمہم اللہ، اور یہی امام ظفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کا بھی قول ہے. ووجہ الاستحسان ان شرع الخیار للحاجۃ الی دفع الغبن لیختار ما هو الارفق والاوفق. تو فرماتے ہیں کہ استحسان جو ہے، وجہ استحسان یعنی استحسان کے طور پر جو ان پہلی 2 صورتوں کو جائز رکھا ہے، وہ کیوں ہے؟ فرماتے ہیں کہ بے شک جو خیار ہے نا، اس کو مشروع کیا گیا للحاجتی، حاجت کے لیے. کس چیز کی حاجت کے لیے؟ الی دفع الغبن، جو دھوکہ ہے اس کو دور کرنے کے لیے. لیختار ما هو الارفق، تاکہ چنا جائے ہاں جی، تاکہ وہ چنا جائے کس کو؟ زیادہ نفع کو اور موافقت کو. ارفق ہوتا ہے زیادہ نفع، اور اوفق یہ ہوتا ہے موافقت، ایک جیسا ہونا. تو آگے فرماتے ہیں والحاجۃ الی ھذا النوع من البیع، تو اسی طرح کی بیع کی حاجت ہوتی ہے، اسی قسم کی بیع کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا ضرورت کے پیش نظر انہوں نے پہلی دونوں صورتوں کو جائز رکھا. لأنه يحتاج إلى اختیار من ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے انشاءاللہ پھر نا ہم کل پڑھ لیتے ہیں، یہاں تک اس کو کرتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 69 سے اس کی پہلی لائن سے انشاءاللہ ہم صبح آگے لے کر چلیں گے.